अस्सलाम वालेकुम। मंगल अब यूट्यूब चैनल पर तल्ख व शीरी के साथ जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर किसी सियासी रहनुमा को माइनस करने की कोशिश हुई है तो उसमें आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। उसमें वो सियासी रहनुमा, वो सियासी पार्टी भी इतनी वो है काबिल गिरफ्त उसको किया जाएगा, उतना ही उस पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं आप कि वो भी इतनी शामिल है उस लीडर को माइनस करने में जितनी कि आप इस्टेब्लिशमेंट पे निगाह रखते हैं। अगर आप ये कहते हैं तो आप साफ ये कहते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, नहीं। आप जब इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि जनाब उसको इस्टेब्लिशमेंट ने साइड किया। मादी में पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी हुआ, नून लीग की क़यादत को भी हुआ और ANP की क़यादत भी ऐसे की गई, जेलों में बंद किया गया। तो ये तमाम चीज़ें मादी में होती रही, मगर वो लोग माइनस नहीं हुए। वो वापस आए और पार्टी की भागदौड़ संभाली और क़यादत संभाली और फिर से पार्टी को उन्होंने रन किया। और उनके जो रहनुमायाँ होते थे या वो पार्टी छोड़ गए, अगर उनसे मुनरिफ हो गए थे, अगर उन्होंने एब्सेंस में पार्टी चलाई और बग़ैर कोई कीचड़ उछाले हुए या कोई बड़े तनकीद किए हुए अपने कायद पर, या तो वो पार्टी ने वापस आके किसी न किसी सूरत में रहे। जो रहनुमा अपने को लीडर बनाना चाहते हैं या पार्टी का कायद बनना चाहते हैं तो वो फिर माइनस हो गए, फिर उनका नाम भी सियासत से मिट गया। ये तारीख़ गवाह है। इसमें बड़े बड़े नाम थे, अब मैं क्या नाम लूँ, उनके पीपल्स पार्टी में भी थे और इसी तरीके से मुख्तलिफ पार्टियों में रहे। तो मेरे इससे तमीदी गुफ्तगू का मकसद ये था अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो सियासत आजकल चल रही है, क्योंकि हम उस सियासत को देख रहे हैं जो आज का करंट सूरत में माइनस किया गया है अल्ताफ़ हुसैन को। अल्ताफ़ हुसैन की आप कहें अपनी गलती के बाइस, बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन को जब ये किया तो उसमें सियासी हाथ भी था। आप ये नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट ही थी, सियासी हाथ भी था। सियासी हाथ और बाहिनी इस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी से उनको ये किया गया कि उनकी तकरीर और तहरीर पे पाबंदी। जलावतन उनको ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं किया, वो खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल ये अलग बात है कि उनको आने नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि उनको परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में मौका भी मिला, वो खुद भी नहीं आए। तो जो हक़ाइक़ हैं हम वो बयान करते हैं। मगर आज MQM की अगर कोई नाम लेता है MQM जो उनकी पार्टी चल रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस पार्टी ने अल्ताफ़ हुसैन को, अवाम के दिल से अल्ताफ़ हुसैन का नाम निकालने में वो पार्टी नाकाम रही। वो उनके दिलों में या उनकी चाहत का जो महवर था अल्ताफ़ हुसैन, उसको उससे ख़त्म कराने में नाकाम रही। अल्ताफ़ हुसैन उनका सियासी कायद था या उनके हकूक़ की जो ज़ामिन था, उसका भी वो जो टारगेट था उनका आवाम का कि भाई ये हमें हकूक़ दिलाएगा, तो वो आज वैसे का वैसे ही है। अल्ताफ़ हुसैन की तरफ ही निगाहें उनकी लगी हुई है। तो ये इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ये अल्टरनेट देने में नाकाम रहे। अब नाकाम MQM पाकिस्तान में वो लीडरान हैं जो अल्ताफ़ हुसैन के स्कूल से फारिग तहसील हैं, यानी कि बड़े बड़े ऐसे नहीं है कि उनको कोई बाहर से ला के बिठा दिया। वो लीडरान वो हैं, बायानाज़ लीडरान हैं, उनकी पार्टी में खिदमात भी हैं और स्टूडेंट विंग से जो चले हैं तो आज तक वो MQM के अंदर हैं। बहरहाल जब उन पे वो हुआ तो जबर तो उन्होंने वो उसमें बादल नाखास्ता कहें या खौफज़दा होकर कहें, उन्होंने पार्टी बना ली। मगर अगर उनके लीडरान ये सब अल्ताफ़ हुसैन पे कीचड़ नहीं उछालते या तनकीद की यानी कि बौछार नहीं करते या उनके ऊपर ज़ातियात पे या किसी उनकी सियासत पे अपने उंगली पकड़वाने वाले जो कायद हैं उनकी, तो अवाम शायद MQM के जो वोटर है, MQM का चाहने वाला है, वो इनको पसंद करता और इनके पीछे लग जाता और इनको कहता कि ये भी हमारे हैं। बहरहाल वोट तो उनको पड़ा है। वोट की अगर निगाह से देखें, भाई वोट पड़ गया इनका, तो वोट तो उनके मुखालफिन कहते हैं इसको फारम 47 का वोट है या 42 का, जो भी है। बहरहाल अवाम इसको बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान में जो वोट पड़ा जिस तरीके से जो भी हुआ,
مگر کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ بات یہ ہے کہ عوام کے دلوں سے، مہاجر عوام کے دلوں سے، اردو اسپیکنگ عوام کے دلوں سے الطاف حسین کو یہ نکالنے میں ناکام ہوئے۔ حالانکہ نئی جنریشن آ گئی ہے، مگر بہرحال الطاف حسین کا جب بھی کوئی ویلاگ آتا ہے تو نئی جنریشن بھی اپنے سینئر سے، اپنے بڑے بھائی سے اب آپ سے پوچھتی ہے الطاف حسین کون ہے، کیا کیا۔ الطاف حسین کے حوالے سے ایک نیا روپ بھی آتا ہے، ایک پرانا روپ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ تھے تو یہاں یہ ہوتا تھا، یہ تھے یہاں یہ ہوتا تھا، ہنگامہ ہوتا تھا، گاڑی جلتی تھی، ہڑتالیں ہوتی تھیں، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی الطاف حسین کو ہی عوام اگر چاہ رہی ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایم پاکستان جو نئی جماعتیاں بنی وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی اور آپس کے جھگڑوں میں لگی رہی، اور آپس کے جھگڑوں میں ایسی لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ جو ان کے جہیت لیڈر ہیں بڑے بڑے جیسے مصطفیٰ کمال یا یہ جو پیپلز پارٹی کو للکار رہے ہیں، جو سچ بات ہے، اب ان کے بھی الطاف حسین کے ان کے جو بیانات ہیں اس کے باعث عوام ان جیسے لیڈروں کو سننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ان کے اندر جو پارٹی کے بھائی میں انتشار ہے تو ان کی قوت جو آپس کی ہے وہ آپس کے انتشار کے بعد وہ ٹوٹ رہی ہے، کمزور پڑ رہی ہے، اور دوسری پارٹیاں ان پہ پیپلز پارٹی سمیت تمام ان پہ حاوی ہو رہی ہیں۔ اسمبلی میں بھی اور باہر بھی تمسخر اڑایا جاتا ہے کہ FIR کٹاؤ، پکڑو ان کو، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنے کو تماشا بنا دیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو، اپنے جماعت کو۔ تو لازمی ان میں یہ جو قداور رہنما ہیں ان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، چاہے فاروق ستار ہو، مصطفیٰ کمال ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بھی بہرحال، اور اس میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے، اس میں الطاف حسین کا نیک نام ہو رہا ہے کہ الطاف حسین کے زمانے میں اتنا نظم و ضبط تھا، اتنی پابندی تھی، اتنی تنظیمی معاملات تھے کہ وہ کہتے تھے خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو گئے، وہ کہتے تھے رات کے 3 بجے اجلاس میں خطاب کرنے آ رہا ہوں تو 3 بجے لوگ وہاں 9-0 پہ پہنچ جاتے تھے۔ تو ان کے وہاں رہنے کے باوجود اتنی پابندی تھی یہاں کراچی میں، تو جب وہاں تھے وہ وہاں سے ٹیلی فون پہ ان کا روب قائم تھا، تو یہاں اگر ہوتے تو پھر تو کوئی بات ہی اور تھی۔ بہرحال الطاف حسین کو جو ایک یعنی کہ جو ان کے دل سے عوام کے نہیں نکالے، تو اس کی مین صورتحال یہی ہے کہ ان کی ناکامی اور ان کی کامیابی۔ آج پھر الطاف حسین کی ایک مرتبہ عوام صدا دے رہی ہے، عوام امید سے ہو گئی ہے الطاف حسین کی طرف سے، کہ وہ الطاف حسین کی بھی خبریں تواتر سے چلتی ہیں کہ وہ آ گئے ہیلو کی آواز آ رہی ہے، پھر اس کے بعد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے جو بابر مرزا ایڈوکیٹ جو یہاں انتہائی فعال ہے، جن کا نام لیے بغیر آج کل الطاف حسین کے حوالے سے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، تو وہ بڑے ہوپ فل ہیں۔ تو یہ حوالے سے امید رکھی جا رہی ہے کہ کوئی عید کے بعد عوام کوئی خوشخبری سن لے گی، یا سیاسی سرگرمی کو اجازت مل جائے گی، یا مشروط ان کو اجازت مل جائے گی کورٹ سے، یا مطلب جو بھی ہوگا یہ راستہ کچھ ان کا کھل رہا ہے، کوئی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ حالات نظر آ رہے ہیں، تو اس میں عوام جو ہے وہ خوشی کی لہر ہو جاتی ہے، جو عوام الطاف حسین کی طرف دیکھ رہی ہے، جو ان کا ووٹر الطاف حسین سے آس اور امید لگائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ الطاف حسین کے زمانے میں بھی کوئی بنیادی حقوق جو مطالبات ہیں وہ آج تک عوام کے پورے نہیں ہوئے، مگر پھر بھی عوام الطاف حسین سے محبت، پیار، ان کی جذبہ، ان کے محبت کا ان کے لیے فرش راہ بچھائی ہوئی ہے۔ تو یہ یعنی کہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایم کیو کا دروازہ، ایم کیو بنانے والے، مہاجر قومی موومنٹ کی جماعت بنانے والے الطاف حسین ہیں۔ اب الطاف حسین نے جو یہ جماعت بنائی تو الطاف حسین کی سدا حیثیت رہے گی، چاہے پاکستان میں کتنی ہی کیچڑ اچھال دی جائے ان پہ، یا کتنی ہی تنقید کر دی جائے، جائز ناجائز، مگر ان کا جو مورل ہے نیچے نہیں ہوگا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ جو عوام کے دلوں میں اپنے نقوش چھوڑ گئے، یہاں جو عوام کو انہوں نے سر اٹھا کے جینا سکھا دیا بقول عوام کے، مہاجر عوام کے، اور مہاجر عوام کے جو دلوں پہ جو خوف ہوتا تھا ان کو، یعنی کہ جگرا ان کو خوف دور کر دیا۔ وہ ظالم جابر اور وڈیروں فیوڈل کے گریبان تک پہنچ گیا ہاتھ، تو ان کی فیوڈل اور جو ایسے لوگ تھے جو میراث یافتہ تھے،
میراث یافتہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری میراث چھن جائے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے انہی کی تنظیم کو لسانی جھگڑوں میں الجھا دیا، شہر میں بد امنی اور دہشت گردی کی وارداتیں میں سازشیں ہونی شروع ہو گئیں۔ اس کے باعث یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں جھگڑے فساد یہاں ہیں تو اس سے بدزن ہو گئے، اور ایسے لوگوں کو موقع ملا جو سازشی تھے، اور ان سازشی عناصر نے ان کو اس انجام تک پہنچایا۔ بہرحال عوام کا عوام اس کی جو اپنا سر اٹھا کے جینا چاہتی ہے، مہاجر عوام اپنے حقوق لینا چاہتی ہے، اپنے حقوق کے لیے یہ چاہتی ہے کہ الطاف حسین کی سیاست کے ذریعے ان کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر حقوق کی آواز بلند کریں پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق، اور اسی طریقے سے سفر شروع ہو۔ وہی سفر جو رک گیا ہے وہ سفر الطاف حسین کی قیادت میں پھر سے جاری و ساری ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ سفر کب شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر کی ابتدا الطاف حسین کے حوالے سے بعض مقامات پر حیدرآباد و کراچی میں خوش آمدید کے بینر اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ عوام ان کے منتظر ہیں، اور عوام چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر الطاف حسین کی سیاست یہاں چلے اور الطاف حسین کا ایک مرتبہ پھر ڈنکا بجے۔ بہرحال یہ کب بجتا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔